کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضوان سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ آج ہم اسی جنت سے نکالے ہوئے انسان کی جو اشرف المخلوقات کہلایا بعد میں، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا۔ کس ذات کے صدقے؟ ذات سید کونین امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفا کرنے پہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا سب لوح و قلم تیرے۔ تو یہ جو وفا ہے نا، جس نے ان کے ساتھ وفا کی، وفا کے میں نے ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا اور انہیں اپنی زندگی میں نافذ کرنا، اپنی زندگی کے اوپر ان کے تمام بتائے ہوئے اصول تعلیمات کو۔ یہ ہستی گمنام اپنا وقت انہوں نے گزارا، کسی کو معلوم تک نہیں ہوا، ہم میں رہ کے گئے وہ، اور کسی کو نہیں معلوم ہوا اتنی بڑی ہستی ان کے اندر رہ کے چلی گئی۔ 12 اکتوبر 1917 کو یہ دنیا میں تشریف لائے اور 15 جنوری 2003 کو ان کا وصال ہوا لاہور میں۔ ان کے والدین عرب سے ہجرت کر کے آئے اور انہوں نے یہاں پہ اطیع اللہ اطیع الرسول اور فتح بیونی یہ حکم اللہ کے اوپر عمل کیا، ساری زندگی ایسے گزاری۔ شجرہ موجود ہے سادات کا، مولا علی شیر خدا جو کرم اللہ وجہ ہیں، ان سے اگر گنا جائے تو 51 نمبر پہ ان کا نمبر آتا ہے، اور نجیب الطرفین سید ہیں یہ، اور لاہور میں ان کا وصال ہوا، اور رائے گنج ریلوے اسٹیشن کے سامنے آستانِ عالیہ ہے ان کا، فقیر بادشاہ کے نام سے مشہور ہے۔ 1900 تقریباً 82 کی بات ہے یہ، کہ فیصل آباد کے ایک زمیندار فیملی کا مقدمہ چل رہا تھا عدالت میں، ان کی زمین پہ قبضہ ہو گیا تھا، بہت بیچارے پریشان تھے۔ انہیں کسی نے بتایا کہ وہاں پہ کوئی ہستی رہتی ہے، کیونکہ مشہور تو تھے ہی نہیں، مشہور کوئی جس کا کام ہو جاتا تھا وہ پھر دوسرے کسی کو بتا دیتا تھا کہ وہاں چلے جاؤ، ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح وہ وہاں سے آئے فیصل آباد سے، تو والد صاحب نے ان کی بڑی خاطر تواضع کی۔ بعد میں پوچھا کیا کام ہے میرے لائق؟ انہوں نے کہا ایسے ایسے ہمارا زمینوں پہ قبضہ ہو گیا، ہمارے بڑے فوت ہو گئے، دشمنوں نے ہماری سب کچھ قبضہ، ہمارا ان کا کتنی زمین ہے، مربوں کے حساب سے زمین تھی۔ تو انہوں نے ابو جی سے دعا کے لیے کہا جائیں بسم اللہ، میں دعا کروں گا انشاءاللہ آپ کو زمین مل جائے گی، آپ بالکل بے فکر ہو کے جائیں۔ لو جی انہیں زمین مل گئی، وہ بہت خوش ہوئے، مقدمہ جیت گئے، بہت خوش ہو کے وہ آئے شکریہ ادا کرنے، اور جو شکریہ ادا کرنے آئے تو وہ ساتھ اپنے نا ایک رجسٹری لے کے آئے جو ابا جی کے نام، انہوں نے بہت ساری زمین، اور یہ کہ ہم تحفے میں، اور بڑا اصرار کے ساتھ۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ تحفہ۔ میں نے کہا یہ آپ لوگوں کے یہ کریں، ہماری طرف سے آپ کے لیے شکریہ پیش کر رہے ہیں ہم، شکریہ۔ تو ابو جی نے کہا شکریہ تو اللہ کا ادا کریں، ہاں نفل پڑھیں 2 اور اللہ کا شکریہ، یہ نظر بھی اسی کی بارگاہ میں پیش کریں۔ فقیر کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں، ہاں یعنی وہ ان چیزوں میں دل نہیں لگاتے تھے نا۔ جب ان کا وصال ہوا تو ان کے تن پہ ایک کیٹی کا جوڑا تھا بس، اور ایک کمبل تھا، ہاتھ میں سیکو 5 کی گھڑی تھی بس، ان کل کائنات یہ تھی۔ انہوں نے سب کچھ اپنی زندگی میں ہی لٹا دیا تھا، وہ اپنے پاس نہیں رکھتے تھے۔ اسی طرح انہوں نے اپنی زندگی کو قرآن مجید کے مطابق، یعنی کہ، اور اللہ تعالیٰ نے مستجیب الدعوات کیا انہیں۔ ہاں قرآن مجید کی آیت ہے نا سورہ نمل میں، پارہ 20واں ہے تو، اور آیت نمبر ہے 62۔ ہاں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ تو یہ جو ہے نا، یہ قرآن مجید کی آیت کے اندر ہی اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، یا وہ جو لاچار کی سنتا ہے جب اسے پکارے اور دور کر دیتا ہے برائی، اور تمہیں زمین کا وارث یعنی نائب جانشین کیا، اللہ کہتا ہے کیا اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی الہ ہے؟ بہت ہی کم دھیان کرتے ہو۔ تو یہ ایک صاحب تھے ہمارے بستی میں رہتے تھے، ہمارے قریبی ہمسایوں میں تھے، تو ان کی بچی کی شادی ہوئی، تھوڑے عرصے بعد وہ جو اس کا شوہر تھا غائب ہو گیا، نظر ہی نہ آئے، بڑے پریشان۔ وہ تقریباً آج انتظار 2 انتظار کریں، وہ نہیں نظر آیا، تو انہوں نے تھانے میں رپٹ درج کرا کے کہیں بھاگ دوڑ کر ریڈیو ٹی وی جہاں جہاں ان کا
زور ہوتا تھا وہاں بیچارے گئے، مگر وہ پتہ نہ کہیں لگا۔ انہیں بابا صاحب کے جانتے تھے، پڑوسی تھے، قریب رہتے تھے، انہیں بابا صاحب کے یہاں تشریف لائے۔ ابو جی نے پوچھا میرے والد صاحب نے کیوں پریشان ہے؟ بچیاں رو رہی تھی، وہ بچی، تو انہوں نے کہا کہ اس طرح سے 15 یوم ہو گئے ہیں، 20 یوم ہو گئے ہیں، ابھی تک وہ پتہ نہیں کہاں۔ ابو نے کہا 1 منٹ ٹھہر جائے۔ انہوں نے گردن جھکائی، ابو جی نے ایسے گردن جھکاتے تھے، آنکھ بند کرتے تھے اور بتا دیتے تھے ہر بات۔ گردن جھکا، تھوڑی دیر خاموشی سے گردن جھکائے رہے، پھر یکدم آپ نے سر اٹھایا، ارشاد فرمایا کہ آپ کا داماد اس وقت ڈھاکہ میں ہے اور اسے کوئی کام یہاں سرزد ہوا ہے، اس لیے بھاگ گیا ہے، اس سے کوئی غلط ہو گیا کام غیر قانونی، اس لیے وہ بھاگ گیا ہے اور 15 دن کے اندر اندر آ جائے گا، یہ کہہ دیا۔ ہاں بس آپ جائیں، میں نے دعا کر دی ہے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ وہ ابھی 15 دن ہی مشکل سے پورے نہیں ہوئے تھے، وہ آ گیا اور اس نے بتایا کہ مجھ سے نا یہ کام غلط ہو گیا تھا، پولیس میرے پیچھے لگ گئی تھی، تو آپ بھی میری وجہ سے، میرا سسر، میری ساس، میری سسرال بدنام ہوتی، اس لیے میں بھاگ گیا اور اب وہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا ہے تو میں آ گیا ہوں۔ یہ اتنی پرانی، یعنی اس طرح سے ان کی بارگاہ میں جب بھی کوئی آیا تو اس کو نا محروم نہیں گیا وہ، ہاں اس کا کام وہ کر دیتے تھے اللہ کی توفیق سے نا۔ ہاں اسی طرح میں ایک جگہ نا یہ گوشت لیتا تھا، تو وہ مزنگ کی بات ہے، تو دفتر سے آتے ہوئے مزنگ میں رکنا میں نے، اور وہاں سے میں نے کسائی سے گوشت لینا۔ وہ اتنا، یعنی ہمارے ہاں لنگر چلتا رہتا تھا، لوگوں کی دعوت نیازیں، یہ وہ، ابا جی لوگوں کو بہت کھلانا بہت پسند کرتے تھے، اللہ کی راہ میں دینا، تو وہ میرا دوست بن گیا تھا۔ ایک دن اس نے کہا آپ سید ہیں؟ میں نے کہا ہمیں تو منع ہے بتانا، میرے نام کے ساتھ تو سید نہیں ہے، اس وقت نہیں، نام بالکل نہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں ابو جی کی خواہش ہے میرے، وہ کہتے ہیں میں نے سید کی زیارت کرنی ہے، ہاں میں یہ سید سے ملا دیں کسی سے، میری دلی تمنا۔ میں نے کہا پھر مجھے لے چل گھر، میں اپنے ابا جی کے پاس۔ اس نے کہا نہیں، آپ کے ابو جی سے ملنا ہے، آپ ابو جی سے ٹائم دیں دے کے۔ میں نے کہا ٹائم کیا لے کے دینا، وہ تو اللہ کے فقیر ہیں، وہ تو آپ جمعے کو آ جائیں۔ لو جی، جمعے کا دن مقرر ہوا ان کے آنے کا، تو وہ تشریف لے آئے۔ میں اندر قرآن شریف پڑھ رہا تھا بیٹھک میں، مہمان خانہ جو تھا ہمارا، میں نے قرآن شریف، جب ان کی دروازہ کھڑکایا میں نے قرآن شریف چوما اور رکھ دیا، اور میں سمجھ گیا وہ آ گئے، تو میں انہیں اندر بٹھایا اور میں نے ابو جان کو ان کے کمرے میں جا کے اطلاع دے دی کہ وہ مہمان آ گئے جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، ان کے ابو جی جن سے میں گوشت لاتا ہوں، کسائی ہیں۔ تو جی وہ ابو جان بھی تشریف لے آئے، صوفے پہ ابو جان آ کے بیٹھ گئے۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھا اس کا باپ اور آ کے ابو جان کی گود میں بیٹھ گیا، گود میں بیٹھ کے وہ کسائی صاحب کے جو والد صاحب تھے، اور انہوں نے دروشی پڑھا اور ساتھ ہی کلمہ پڑھا اور گردن ڈال دی۔ وہ کسائی جو دوست تھا میرا گھبرا گیا، یہ کیا ہوا ایک دم سے، اور فضا مہک گئی خوشبوؤں سے۔ تو ابو جان نے کہا کچھ نہیں بیٹے، کچھ نہیں، پریشان نہیں ہونا۔ انہوں نے نا اللہ سے دعا کی ہوئی تھی کہ میں آل رسول جو ہیں سید، ان کے گود میں میرا دم نکلے، تو ان کی دعا اللہ نے قبول کر لی ہے۔ وہ کہی تو میں اچھا بلا لے کے آئے، تو بڑے ساری اور بڑے اچھے سے ہوتے، کوئی دور دور کا، بس وہ کہ میرے بہن بھائی تو مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ ہاں اتنی بڑی ٹبر تھا ان کا کسائیوں کا، ان کو کہیں گے تو باپ کو جداد کی خاطر مار لایا وہاں جا کے۔ میں نے پھر یہ حجت ان کی قائم رکھنے کے لیے میں پھر انہیں بزرگوں کو گاڑی میں ڈال کے اتفاق اسپتال لے آیا، اتفاق اسپتال والوں کو چیک کرایا، انہوں نے تصدیق کر دی ان کے کہ انہیں نا اتنے منٹ پہلے وہی ٹائم بتایا جو گھر پہ فوت ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا یہ ان کا وصال ہو چکا۔ کلمہ پڑھ کے اتنا آسان موت، میں دیکھ کے رہ گیا حیران۔ خیر اس نے کہا میرے ساتھ چلیں، ایمبولینس کرائیں، میرے گھر والے نہیں مانیں گے میری بات۔ میں نے کہا نہیں، اسپتال کی پرچی بنوا لی ہے میں نے، اتفاق اسپتال کی، کہ یہاں آئے ہیں، ایڈمٹ ہوئے ہیں۔ لو جی، میں انہیں لے گیا گھر، جا کے رات کو چھوڑا، میری بھی طبیعت بہت خراب، میں بہت اپسیٹ۔ تو پھر خیر وہ میں واپس آیا، آ کے میں لیٹ گیا۔ دوسرے دن جنازے میں شرکت کرنی تھی، میں نے جنازے میں شرکت کی، اور میں واپس آ کے ابو جی سے سوال کرنے لگا
کہ ابو جی یہ کیا معاملہ ہے، مجھے اور تو کچھ نہیں پوچھنا آپ سے، بس اتنا پوچھنا ہے وہ خوشبو یا تو میں نے اپنی والدہ کے وصال کے اوپر سونگھی تھی اس طرح کی خوشبو مہک، یا یہ خوشبو اس دن ان کے فوت ہونے پہ کیسے پھیل گئی کمرے میں، یہ کیا معاملہ ہے تھا یہ۔ انہوں نے کہا یہ کل بتاؤں گا میں۔ انہوں نے دوسرے دن پھر مجھے انتظار رہا بہت گہرا کہ دوسرے دن یہ ابو جی مجھے بتائیں۔ انہوں نے کہا بیٹے انہوں نے نا منت مانی تھی اللہ کی بارگاہ میں، اور یہ نا میاں موج دریا ہے اے جی آفس کے سامنے ایک مزار، یہ ان کی نا بارگاہ میں جاتے تھے، یہ ان کے منظور شدہ ہیں، مقبولان ہیں ان کے، یہ ان کے عاشق ہیں، یہ ان کے پاس جا کے چائے لگاتے تھے، یہ چاہے تم پوچھ لینا اس کے بیٹے سے، یہ باہر چائے جو زائرین آتے ہیں نا ان کے یہاں حاضری دینے کے لیے، یہ ان کو چائے سٹوو پہ بنا کے پلاتے تھے فری اللہ واسطے، یعنی ان کی خدمت کرتے تھے ان کے زائرین کی جو وہاں آتے ہیں۔ تو ان کی ان پہ نگاہ پڑتی تھی کہ میرے ہاں آنے والے مہمان کی اتنی عزت یہ شخص کر رہا ہے، تو وہ ان کے ساتھ رہنے لگ پڑے۔ ہاں آج یہ وہ تشریف لائے تھے، یعنی بزرگان دین اپنا ادھار نہیں چھوڑتے، یہ اللہ کی نیک روحیں انہیں لینے آتی ہیں اپنے پیاروں کو، تو جب وہ آئے تو یہ ان کے باڈی کی خوشبو تھی، ان کی آمد کی خوشبو تھی، وہ تشریف لائے، اور یہ ان کے بڑے عرصے سے چائے نا منگل بدھ کو جو اس کا گوشت کا ناغہ ہوتا تھا نا، یہ وہاں جا کے بیوی بچی تو تھی نہیں ان کی، وصال پا گئی تھی، اکیلے تھے بزرگ، یہ وہاں چائے پلاتے تھے، زائرین کی خدمت کرتے تھے یہ باہر بیٹھ۔ مجھے اس دن احساس ہوا کہ یہ جو ہم کہیں جاتے ہیں اللہ والوں کے ہاں تو یہ خالی نہیں ہوتا، اگر ہم عقیدت سے جائیں تو قبول ہوتی ہے حاضری، اور وہ ساتھ بھی رہتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ سلسلہ پھر وہ یہ آئی گئی بات ہو گئی، مجھے پتہ لگ گیا کہ جو حاضری دینی ہے یہ بہت بڑا مقام ہے اس کا، حاضری کا، کسی بھی بارگاہ میں جاؤ تو اگر وہ قبول کر لیں اور ان کی نظر تم پر پڑ جائے اور تمہیں قبول کر لیں تو پھر وہ چھوڑتے نہیں ہیں، پھر وہ ساتھ دیتے ہیں، حتیٰ کہ جب بندہ اس دنیا سے جاتا ہے تب بھی وہ تشریف لاتے ہیں۔ تو یہ ایک واقعہ۔ اب وہ جو قصائی صاحب تھے ان کی سنو، وہ اپنے باپ کی قبر پہ روز جانے لگ پڑے، وہ جو میرے دوست تھے قصائی صاحب، ظاہر ہے ہر ایک کو جانا چاہیے، اپنے ماں باپ کی یاد تو آتی ہے نا۔ وہ قبرستان جاتے تھے، گوشت کا خون نہ ان کے دھوتی وغیرہ کو لگا ہوتا تھا، وہاں جا کے بیٹھ کے پڑھائیاں کرتے تھے۔ ہاں اس کو بڑا شوق ہو گیا تھا کہ میں بھی کچھ بن جاؤں، تو وہ نا وہاں پہ قبر پہ خوب انہیں چلہ ولا کاٹا تو وہ لٹ گیا چلہ، اور وہ دماغ کو چڑھ گیا چلہ، اور وہ چیزیں حاضر ہوئیں اور انہوں نے ان کی گردن دبا دی اور الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگ پڑے، اور وہ نا جیسے کوئی چیزیں توڑ پھوڑ یہ وہ۔ میں دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، ان دنوں میں سیکریٹریٹ میں جاب کرتا تھا، میں دفتر میں بیٹھا، مجھے ایک دوست کا فون آیا، میڈیکل سٹور تھا اس کا، اسی کی کسائی کی دکان کے سامنے، یہ اس وقت ٹاؤن شپ آ چکے تھے، تو انہوں نے کہا کہ وہ جو کسائی صاحب ہیں نا ان کی حالت بہت خراب ہے، تو وہ آپ کے ابو کے بڑے عقیدت مند ہیں، تو وہ نا کسائی چھریاں لے کے بیٹھے ہوئے ہودی کے اندر، برف والی ہودی میں بیٹھے ہوئے ننگے، اور تہمت ایک باندھا ہوا ہے انہوں نے، بس وہ کوئی نہ گوشت بیچ رہے ہیں نہ کسی کو قریب آنے دے رہے ہیں، دنیا چھٹ لگ گیا ان کی دکان کے آگے، اور وہ اللہ بلا بکے جا رہے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، اپنے ابو کو کہیں کہ آئیں انہیں گھر پہنچا دیں کسی طرح سے، اب یہاں سے مزنگ جانا ہے ٹاؤن شپ سے انہوں نے۔ تو وہ نا میں فوراً جاب اپنی چھٹی لے کے ان سے، اور میں گھر آیا، گھر آ کے ابو جان سے ابھی عرض کی تھی میں نے، تو انہوں نے آنکھ بند کی، آنکھ بند کر کے گردن جھکائی اور کہا نہیں وہ تو دکان سے نکل پڑا ہے اپنی، چلو آؤ بیٹا اسے لیتے ہیں، پکڑتے ہیں اسے، گھر پہنچاتے ہیں، اسے ٹھیک کرتے ہیں، چلو آؤ۔ ہم گھر سے نکل پڑے، راستے میں نا ابھی ایک چوک آ رہا تھا، تو دنیا پیچھے پیچھے کسائی صاحب چھریاں لے کے، دونوں ہاتھ چھریوں میں، اور آ رہے ننگے تڑنگے، اور اب ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اب یہ کسی کا پیٹ پھاڑ دے گا، مگر یہ ایسا ہوا کہ ابو جی نے مجھے ہدایت دی کہ بیٹے میں اس کو نگاہ ماروں گا تو چھری اس کے ہاتھ سے گر جائے گی فوراً، تو آپ نے چھری تھام لینی ہے دونوں، اور پھر بس چھری غائب کر لینی ہے جیسے وہ زمین پہ۔ ایسا ہی ہوا، جب وہ سیدھا آ رہا تھا میں تو ابو جان کے بالکل پیچھے ہو گیا چھپ کے مارے کہ کہیں یہ چھری نہ مار دے ہمیں، مگر ایسا نہیں ہوا، انہوں نے چھریاں لا کے ابو جان کے قدموں میں رکھ دی دونوں، ابو جان نے مجھے اشارہ کیا، میں نے فوراً چھریاں اٹھائیں ڈرتے ڈرتے، اور میں کھسک گیا وہاں سے، وہ ابو جان کے نا پیچھے پیچھے جیسے دم ہلاتا ہوا، جیسے پالتو ہو،
دو ملاتا ابو جان آگے آگے وہ پیچھے پیچھے، تاکہ ہم گھر لے آئے۔ گھر میں ہمارا قالین بھی اس دن خراب ہو گیا تھا، وہ خون والا پانی، میری وائف بڑی ناراض ہوئی کہ کس ابو جان کس کو اٹھا لائے یہاں، وہ جناب گیلا ہو گیا قالین اس پہ۔ وہ ابو جان تو بڑے رحم دل تھے، انہوں نے تو اللہ کی مخلوق کا بھلا کرنا ہوتا تھا، تو انہوں نے اسے وہاں لٹایا، اس کو پڑھ کے پھونک ماری اور بالکل A1 کر دیا، اور بڑا بھلا چنگا ہو کے، اور اسے ہدایت کر دی کل فیملی کو لے کے آنا اور روزانہ پانی پینا 40 دن، تو زندگی بھر یہ دوبارہ اٹیک نہیں ہوگا۔ اور خبردار جو کہ وظیفہ چلا کیا، تو وہ چلے گئے بالکل ٹھیک ٹھاک ہو کے چلے گئے۔ دوسرے دن وہ اپنی مسز کو لے کے آئے، انہیں پھر بتایا کہ انہوں نے ایسے ایسے وظیفہ چلا کیا، وہ الٹ گیا وظیفہ ان کا چلا، تو اب یہ نا چیزیں ان کو چپٹی ہوئی ہیں، تو ذرا یہ ہے کہ ان کا 40 دن ہمت کرنی ہے، ہاں انہیں پانی پلانا۔ وہ بالکل آج ماشاءاللہ بالکل A1 ہے، اپنی فیملی کے ساتھ نارمل زندگی گزار رہے ہیں، کامیاب زندگی انہوں نے گزاری۔ تو یہ بھی ان کی زندگی کا ابو جی کی نا ایک واقعہ ہے۔ اس طرح سے بڑے لوگوں کی نا انہوں نے زندگی سنواری، بہت لوگوں کو ایسے ایسے جنات، ایسے ایسے چڑیلیں، جن بھوت، ایسے جادو والے، ایسے لوگ جو مرنے کے بالکل قریب ہوتے تھے، وہ آتے تھے اور وہ ہنستے کھیلتے خوش ہوتے جاتے۔ یہی سلسلہ ان کا ابھی بھی جاری ہے، ان کا دیا ہوا وہی مولا حسین کا صدقہ آج بھی بڑھ رہا ہے، امام علی مقام کا صدقہ، ان کا خاندان، ہم ان کی آل اولاد ہیں۔ آج بھی ہم ریونڈ ریلوے اسٹیشن کے سامنے فقیر بادشاہ کا مزار ہے، وہاں آستان عالیہ ہے، وہاں ان کا بیٹا سید شہزاد حسین زیدی بیٹھتا ہے۔ مجبور، بے کس، بے سہارا لوگ بڑے بڑے آتے ہیں، سب کو فی سبیل اللہ ہم علاج کرتے ہیں اور خوش ہو کے دعائیں دیتے جاتے ہیں۔ جو بھی کوئی دکھی انسان ہو اس تکلیف میں، اس کو بے فکر ہو کے لایا جا سکتا ہے۔ اور دیکھیں آ کے ہزاروں لاکھوں لوگ آرام پا چکے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، صدق اللہ علیہ۔